وفي لغة بعض العرب إثبات الياء في حالة الجر كما في حالة النصب تقول مررت بجوارية كما تقول رأيت جوارية. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پیچھے جو دو مذہب آئے ہیں نا یہ ان دونوں میں ایک مذہب یہ تھا کہ ایک نسبی حالت میں غیر منصرف رفیع اور جری حالت میں اعداد سے پہلے رفیع الجری حالت میں غیر منصرف الال سے پہلے بھی اور الال کے. اور دوسرا مذہب آیا سی کہ بعد الالال کیا ہے غیر منصرف، اس لیے کہ جمعیت بھی ہے اور منتہی الجموع کا صیغہ ہے کیونکہ محذوب منزل مقدر کے ہے. سنے ہی تو تنوین عوض کی ہے وہ کو کھانے چ پئی کہ کوئی نہیں. تے اگوں پھر وہ کیا سی دونوں مذہباں دے مطابق کسی پر قیاس ہے کس کا حالت جر کا بلا تفاوت بھی کمیں بنیا. یہ تیسرا مذہب ہے. بعض عربوں کی لغت میں تو لکھا بھائی یا کبھی ہاں چلو خیر، بعض عربوں کی لغت میں یا کا اثبات ہے حالت جر میں. وہ کہتے ہیں جس طرح نسبی حالت غیر منصرف جر کیڑی شے نال ہوندی فتح نال، تو کہتے ہیں جس طرح رأیت جوار رییا ہے نا کوئی شکل کوئی نہیں، اسی طرح مرر تو بے جوار رییا بھی شکل کوئی نہیں. اور ہے تا جار لیکن پڑھنا تو فتح ہی ہے نا. جے نسبی حالت میں جو فتح ہو رہا ہے تو ہن فتح پارا ہو گیا. سنے ہی تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دونوں حالتوں میں مبنی اور اصلی حالت پر پڑھیں گے. رائے تو جوار رییا تے مرار تو بے جوار رییا، چونکہ غیر منصرف کا کسرہ کس کے ساتھ ہوتا ہے تو جو تو فتح خفیف ہے تو جار بچ بھی تو فتح ہی ہے ہون بھی خفیف ہے. جی کیا کہ جی کہ بعض عربوں کی لغت میں یا کا اثبات ہے حالت جر میں جس طرح کے نصب کی حالت میں یا سلامت ہے اسی طرح جر کی حالت میں بھی یا سلامت. اس لیے کہ غیر منصرف کا جو کسرہ ہوتا ہے وہ کس شکل میں ہوتا ہے. تو اگر فتح جو ہے نصب کی شکل میں ہو تو خفیف ہے، تو فتح جب جر کی شکل میں ہوگا تب بھی تو. لہذا جس طرح رائے تو جوار رییا ہے نا اسی طرح مرر تو بے جوار رییا. اور سمجھے ہی. اور بعض عرب کی لغت میں کس میں بعض عرب کی لغت میں وختار حل کسائی و ابو زید و عیسیٰ بن عمر بالجملہ. یہاں تین مذہب ہیں. یہاں اول صرف مطلقاً کیڑی الال سے پہلے بھی اور کندی اور رفی جری حالت یہ کوگو جایا نسبی حالت کل دسیا بھی سارا دے نزدیک بال اتفاق غیر منصرف ہے. بے رفی تے جری حالت کی نے دونوں صورتوں میں. دوسرا ہے مطلقاً عدم صرف مطلقاً تے تیسرا ہن پڑھ دے پے ہیں کہ الال سے پہلے اور و عدم صرف بعدہ و اما انا قبلہ غیر منصرف و بعدہ منصرف. اس کی طرف کوئی نہیں گیا کہ پہلے غیر منصرف ہو تو الال تو بعد. یہ چوتھا مذہب کو نہیں تو اختیار کر لو کر لی چلو ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی. اور بعض عرب کی لغت میں یا کا اثبات ہے حالت جر میں جیسا کہ حالت نصب میں. کہ تم مرر تو بے جوار ریجا ری نہیں پڑھنا ریجا جیسا کہ کہتے تو رائے تو جوار ریجا. جی بعض عرب کی لغت میں یا کا اثبات ہے حالت جر میں جیسا کہ حالت نصب میں.
کہہ تو مررت بجواریہ جیسا کہ کہتا ہے تو رأیت جواریہ. اور بعض عرب کی لغت میں یا کا اس بات ہے حالت جر میں جیسا کہ یا کا اس بات ہے حالت نصب میں. کہہ تو مررت بجواریہ جیسا کہ کہتا ہے تو رأیت جواریہ. وبناؤ هذه اللغة على تقديم منع الصرف على الإعلال فإنه حينئذ تكون الياء مفتوحة في حالة الجر والفتحة خفيفة فما وقع فيه إعلال. بس یہ جو لغت ہے یہ جو اس کی بنا بیٹا جی اس پر ہے کہ منع صرف پہلے اعلال بعد میں کی منع صرف پہلے اعلال بعد میں. اساں پہلے بنایا ہے جات نی جوارے جو رائے تو جوارے یا مرر تو بے جوارے یا اے بنا کے نا ہن سدیا صرفی قانون نو آ ایتھے ویکھ تینوں کتھے مسئلہ ہے. اس آ کے مینوں صرف ضمے چ مسئلہ ہے فتح چ کوئی نہیں مسئلہ. مینوں صرف زمین مسافت ہے کوئی مسئلہ فتح چ کوئی مسئلہ نہیں جی. کیا کہہ جی اور اس لغت کی بنا منع صرف کی تقدیم پر ہے اعلان پر. منع صرف پہلے تے بعد میں ہے. بعد میں تو جب منع صرف پہلے ہے تو پڑھنا تینے جات نہیں. جاتی جواریو رأیت جواریہ مررت بجواریہ. اب اس وقت ہوگی یا مفتوحہ حالت جر میں اس وقت وقت یا مفتوحہ ہوگی حالت جر میں. لأن جر غیر المنصرف تابع لنصبہ لہذا فتح خفیف ہے. فتح تے جدو قانون اری تشریف لے آئے ڈنڈے لا کے ڈنڈے لے کے تے قانون نے ویکھے تے تا فتح ہے. یہ تو ڈنڈا ماریا تو کوئی مر جائے گا لہذا اس میں الحال کوئی نہیں ہے. اے مطلب ہے کہ نسبی جری حالت دونوں میں الحال کیونکہ فتح ہے. ہاں جی کیا کیونکہ اس وقت یا مفتوحہ ہے جر کی حالت میں کیونکہ غیر منصرف کی جر تابع ہوتی ہے اس کی نصب کے. تو لہذا جب فتح ہے تو جب نصب والی صورت میں فتح ہو تو خفیف ہے جر والی صورت میں خفیف ہوگا یہاں پر اعلان واقع نہیں ہوگا. واقعہ نہیں ہوگا. وَأَمَّا وَأَمَّا فِي حَالَةِ الرَّفْعِ چل صبر کر. اور بنا اس لغت کی منع صرف کی تقدیم پر ہے اعلال پر اور پیچھے سی نا اعلال پہلے کہ اعلال کا تعلق ذات کے ساتھ ہے منع صرف اور صرف کا تعلق وصف کے ساتھ ہے. چلو جی کیا کیا جی اے نہ جی کدے کیوں کیتا اے شخصیت پرست نہیں. اے آندے نے جڑا نا جی ایک گل پہلو ہونی ذاتاں پیچھے رہن گیا. ہاں بھی شابہ ہاں بنا اس لغت کی منع صرف کی تقدیم پر ہے اعلال پر کیونکہ اس وقت کدوں جدو پہلو غیر منصرف پڑھنا ہے ہوگی یا مفتوحہ حالت جر میں کیونکہ غیر منصرف دا کسرہ کیڑی شکل چندہ ہے فتح دی شکل ہے. وہ میرا منہ ویکھی جا رہے ہیں. اور فتح خفیف ہے پس نہیں واقع ہوگا حالت جر میں اعلان. ہاں جی شابہ. اور اس لغت کی منع صرف کی تقدیم پر ہے اعلال پر جی کیونکہ اس وقت ہوگی یا مفتوحہ حالت جر میں اور فتح خفیف ہے پس نہیں واقع ہوگا حالت جر میں اعلال. اور بنا اس لغت کی منع صرف کی تقدیم پر ہے اعلال پر کیونکہ اس وقت ہوگی یا مفتوحہ حالت جر میں اور فتح خفیف ہے پس نہیں واقع ہوگا حالت جر میں اعلال. جی في حالة الرفع فأصل جوار جواري بالضمة بلا تنوين وظيفة الضمة للثقل وأبد عنها التنوين فسقطت الياء لالتقاء ساكنين فصار جوار. بس اچھا جی جاءتنی جوار جو رفع حالت ہے وہ یہ بھی جوارن پڑھتے ہیں. اے تیسری لغت بھی یہ بھی جوار پڑھتے اور تسا جوار کتھوں لے آندی باجرہ دے کے آندے نے کہ بہرحال رفع کی حالت میں اصل جوار ان کا کیا ہے جوار
ਜਵਾਰ ਜੋ ਜ਼ਮਾ ਹੈ ਤਨਵੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ਮਾ ਚੁੱਕੇ ਦੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਥੱਕੀ मरी गईयाँ तो जम्मा हज़फ किया गया सिकल की वजह से जम्मा हज़फ किया गया सिकल की वजह से। अब ये जो जम्मा हज़फ किया है इस जम्मे के एवज असा बाजारों तनवीन ले आके नाल ला दी ते बन गया जवारीन और पहले तो बने से ना जवारी ते तनवीन नाल लाई थे जवारीन। अब हो गया इल्तकाए साकिनैन या नाराज हो गई तो बन गया जवारिन। की आखे जी इसी लुगत वाले जा अनी जवार रफी हालत में जात नहीं जवारिन पढ़ते हैं ये किवें बनी जवार ते बाजरा रल के असल जवार इनका जवार यू है जम्मा के साथ बगैर तनवीन के। तो फिर चूंकि या पर जम्मा सकील है हज़फ किया अच्छा जी फिर बन गया जवारी ते रिन किवें बनया कहते हैं फिर हम इस जम्मे के इवज तनवीन लाए जवारीन इल्तिकाए साकिनैन की वजह से या हज़फ होगी तो क्या बन गया। जवारीन और बहरहाल रफ़े की हालत में पस असल जवारिन का असल जवारिन जवार रेजो है जम्मे के साथ बग़ैर तनवीन के तो हज़फ किया गया जम्मा क्यों जी इन्हें कि इन्हें महल लड़ाई कर दी थी आंदे नहीं सिकल की वजह से और इवज़ लाई गई जम्मे से तनवीन बस साकित हो गया। ये तनवीन क्यों लियांदी जांदे ने जी या डेगनी तो कली तो डिगदी नहीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ तो ਤਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਲੇ ਮਹੱਲੇ ਚ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਦੱਖਣਾ ਤੂੰ ਮੁਜਰਮ ਹੈ सुने जी। और ये वज़ लाई गई तनज़म्मे से तनवीन तो पास साकित हो गई या इल्तकाए साकिनैन की वजह से पास हो गया जवारे जो जवारिन जी। और बहरहाल रफ़ा की हालत में पास जवारिन का असल जवार यू है जम्मा के साथ बगैर तनवीन के हज़फ किया गया जम्मा को सिकल की वजह से और इवज़ लाया गया जम्मा से तनवीन को बस साकित हो गई या इल्तिकाए साकिनैन की वजह से बस हो गया जवार यू जवार। और बहरहाल हालत रफ़ा में पस असल जवारिन का जवार यू है जम्मा के साथ बगैर तनवीन के हज़फ किया गया जम्मा सिकल की वजह से और इवज़ लाया गया जम्मा से तनवीन को बस साकित हो गई या इल्तिकाए साकिनैन की वजह से सुने जवारियो जवारी। और मशी की गल सुन अंदर एक तरीका तो हो गया एक तरीका या तो यूँ कहे कि या को साकित किया माँ कबल के कसरे पर इक्तिफा करते हुए जवार रेजों में जम्मा तो शकील हो था हज़फ हो गया बन गया जवारी क्या बन गया। अब या को हज़फ किया एक माँ कबल के कसरे पर इक्तिफाक जी नहीं एक जी की जगह इक्तिफा बोल देगा कसरा मैं बोले बस साकित हो गई या इक्तिफा करते हुए माँ कबल के कसरे के साथ ओ जी या हज़फ करके तो माँ कबल के कसरे ते इक्तिफा कर अंदर कुरान पाक जी वेखो यौमा यदउद्दाई है ना ते इनू यौमा यदउद्दाई वल कबीरिल मुतआली को वल कबीरिल मुतआले कुरान पाक दी कितनी मिसालां ने कि या हज़फ करके तो माँ कबल के कसरे ते इक्तिफा कीता है लिहाजा इत्थे भी हो गया तो बन गया जवारे क्या बन गया। तो फिर तनवीन कित्थों लियांदी जे आंदे ने हुण असी फिर बाजार चले हाँ फिर इवज़ लाई गई या से या की क्योंकि इत्थे एक या भी हज़फ हुई है तो एक जम्मा भी हज़फ होया है असी या दे बदले विच या तनवीन लियांदी तो बन गया क्योंकि वजह वे किस लिए कि या जब साकत होती है कित्थे मुफरद में होंदी कि कोई नहीं हैं और दाइन में जो ही कि कोई नहीं हज़फ तो लिहाजा या का सकूत किस में क्या है औला है मुमताद ना भी हो बेटा इसलिए कि जमा अस्कल है मुफरद से जब मुफरद विच या हज़फ होंदी तो जमा विच क्यों ना होवे जी ए मतलब है जमा सकील होंदी मुफरद को
اگے جی وعلى هذه اللغة لا إعلال إلا في حالة واحدة بخلاف اللغت المشہورات. فيه الإعلال في حالتين كما عرفت. خلاصہ یہ جو تیسری لغت پڑھی ہے اس پر اعلال صرف ایک حالت میں ہے. کون سی؟ رفعی حالت میں. اور جو پچھلی دو لغتیں پڑھی ہیں ان میں اعلال دو حالتوں میں ہے. رفعی حالت میں بھی اور جزئی حالت ہے. کیا کہ جی اس لغت پر اعلال ایک حالت میں ہے. کیڑی؟ رفعی حالت میں. اور جو پچھلی دو لغتیں ان میں اعلال دو حالتوں میں ہے، رفعی اور جزئی حالت. جری حالت میں. وہاں جات نے جوارن مرر تو بے جوارن تے رائے تو جوار ریا. اتھے جاءتنی جوارن رائے تو جوار ریا تے مرر تو بے جوار ریا. اور اس لغت پر نہیں اعلال مگر ایک حالت میں. کیڑی؟ برخلاف لغت مشہورہ کے. اور یہ پہلی یعنی کیونکہ اس میں اعلال ہے دو حالتوں میں، جیسا کہ ان قریب تو پہچان لے گا. پہچان لیا ہے پھر پر ترجمہ کر دے لیا ہے تو اور اس لغت پر نہیں اعلال مگر ایک حالت میں. جی خلاف لغت مشہورہ کے کیونکہ ان میں اعلال ان میں کی اس میں کے اس میں اعلال ہے دو حالتوں میں، جی. جیسے کہ پہچان لیا. اور اس لغت پر نہیں اعلال مگر ایک حالت میں برخلاف لغت مشہورہ کے کیونکہ شاباش جی، شاباش جی. میں اعلال دو حالتوں میں جیسا کہ پہچان. اگے جی ترکی ترکیب شرطه العلمیت وَأَلَّا يَكُونَ بِإِضَافَةٍ وَلَا إِسْنَادٍ. بس صبر ہوئے. غیر منصرف کے اسباب میں سے ترکیب بھی ہے. کیا کہ کے اسباب میں سے ترکیب بھی ہے. علامہ بابا ابن حاجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ترکیب غیر منصرف کا سبب مؤثر بننے کے لیے کچھ وجودی شرطیں ہیں، کچھ عدمی شرطیں ہیں. کچھ وجودی شرطیں ہیں، کچھ عدمی شرطیں ہیں. وجودی شرط یہ ہے کہ وہ ترکیب علم ہو. وہ ترکیب وہ چوکھے سارے کلمے اکٹھے کر کے کسی ایک دا کی بنایا جائے نہ بنایا جائے. اور وہ ترکیب جو علم بن چکی ہے اصل میں وہ ترکیب اضافی بھی نہ ہو، ترکیب اسنادی بھی نہ ہو. اے عدمی نہیں تھی وہ وجودیہ کیا کیا جی متن ہی. علامہ فرماتے ہیں کہ ترکیب کے لیے ترکیب جو ہے وہ بھی منع صرف کا سبب ہے. سبب مؤثر بننے کے لیے شرط وجودی بھی ہے عدمی بھی ہے. وجودی یہ ہے کہ علم ہو علم ہو اور عدمی یہ ہے کہ وہ ترکیب اضافی نہ ہو اور سنادی بھی نہ ہو نہیں نہ ہو. ہوں چلو گا ترکیب سيرورة كلمتين أو أكثر كلمة واحدة من غير حرفية جزء فلا يرد النجم وبصري علمين. بس علامہ نے فرمایا ترکیب بھائی ترکیب بھی غیر منصرف کا سبب ہے. شرط اس کی یہ ہے کہ علمیت ہو. شرط اس کی علمیت. سوال ہے کہ النجم تے بصریون اے سجے پاسے والے مولوی دا نام النجم کھبے والے پاسے دے مولوی دا نام رکھیا بصری. تو اس میں ترکیب بھی ہے علمیت بھی ہے لیکن منصرف غیر منصرف کوئی نہیں. جی سوال علامہ نے فرمایا کہ ترکیب شرط اس کی علمیت ہے. بھائی ترکیب ہوئے تے علم ہوئے تے ایک ہی غیر منصرف ہے. تو مثلا النجم اور ترکیب ہے الف لام تے قسم یار تے بصریون بصرہ تے یار نسبت دی ترکیب. جب یہ علم بنا دیں تو غیر منصرف ہونے چاہیے حالانکہ یہ منصرف ہے. اس کا علامہ نے جواب دیا ہے کہ ترکیب سے مراد خاص ترکیب ہے. ترکیب سے مراد او جی کیڑی ترکیب؟ وہ یہ ہے کہ ہونا دو کلموں کا یا اکثر دو سے کلموں کا ایک اس بغیر اس کے کہ ان میں سے کوئی حرف جز ہو. اے ترکیب کہ دو کلمے یا دو تو چوکھیاں نو ملا کے تے کی بنانا ایک کلمہ بنانا تے وچ حرف جز کوئی نہ ہوے وچ. تے ہن النجم تے بصری اے جس لے علم بناواں گے اے آ جڑی ساڈی ترکیب ہے چین والی اے نہیں بنی کیونکہ اندے وچ ایک جز کی ہے الف لام تے یا نسبت دی حرف نے. ہاں جی کیا آکھے جی؟ علامہ فرماتے ہیں کہ ترکیب سے مراد خاص ہے وہ ترکیب دو کا ہونا دو کلموں کا یا اکثر دو کلموں سے کیا ہونا ان کا ایک کلمہ بن جانا
لیکن ان میں کوئی حرف نہ ہو. نہ ہو. لہذا اب البصری اور النجم سے سوال وارد. النجم تے بصری جو ان سے سوال وارد. جب علم بنائیں، علم نہ ہو تو پھر تو گل ہی نہ ہوا. علم ہوں، ترکیب ہے، علم ہے، لیکن ترکیب جو مراد ہے وہ نہیں، کیونکہ اس میں ایک جز الترکیب کی شے. الترکیب ترکیب یوجد فی الاسماء وهو المعرف. یہاں لا مطلق الترکیب سنیں کہ برابر ہے کہ اسماء سے و افعال سے اور حروف سے نہیں ہے گی، بلکہ خاص ترکیب. بلکہ چلو جی جڑی غیر منصرف دا سبب بن دیے. چلو جی ترکیب اور وہ کون ہونا یعنی بن جانا. بن جانا دو کلموں کا یا اکثر کا. کیا بن جانا؟ ایک کلمہ بن جانا یا ہو جانا، دونوں طرح ٹھیک ہے، بغیر حرف کے جز ہونے کے پس نہیں وارد ہوگا. النجم اور بصری علمین درا حال کے علم ہوں. بے ترکیب بھی علم بھی ہے، غیر منصرف کیوں نہیں؟ اب یہ سوال نہیں ہوگا. شبہ ترکیب اور ترکیب بننا دو کلموں کا یا اکثر کا ایک کلمہ بغیر حرف ہونے جز کے. بغیر حرف کے جز ہونے کے جز ہونے کے بس نہیں وارد ہوگا. النجم اور بصری درا حال کے علم ہوں. گموں بن جانا دو کلموں کا یا اکثر کا کیا بن جانا؟ کلمہ تم واحدہ تن ایک کلمہ حرفیت کے جو ہاں حرف کے جز ہونے کے بغیر حرف کے جز ہونے کے بغیر. ہاں النجم اور بصری درا والے کے علم. علم او تو بے خود نو بجائے ورود، بجائے کہ یہ کہ شروط مذکورہ باوجود ترکیب کے متحقق عین میں پس یہ غیر منصرف ہونے چاہیے، حالانکہ کون النجم اور بصری سنیں. اور جب کہ اعتبار کیا گیا ترکیب کے مفہوم میں کہ حرف جز نہ ہووے تو اے دو میں ترکیب کولوں فہما خارجان یعنی ترکیب لکھیا تھلے اور دونوں ترکیب سے نکل گئے. اتنے لمبیاں لمبی عبارتیں نے وچوں جملے کٹ کے تھے لائے نا. ذرا غور کیتا چاہنا جی کہ یہ دونوں ترکیب سے، کیونکہ ان میں ایک حرف جز ہے. جی کمال ہے یار کوئی. شرطه العلمیۃ لیأمن من الزوال فیحصل له قوة فیوصل بها فی منع صرف. اچھا جی ترکیب منع صرف کا سبب بنتی ہے. شرط یہ ہے کہ وہ جو دو یا دو سے زیادہ کلمے ایک کلمہ بنائے ہیں نا وہ کسی کا علم بن جائے. شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو. شرط یہ ہے وہ علم ہو. اونچی بول. شرط ہے کہ وہ علم ہو. سوال ہے کہ علم ہونا کیوں شرط ہے جی؟ کہ علم ہونا کیوں شرط ہے؟ تو اس کا جواب دیا تاکہ محفوظ ہو جائے ترکیب زوال اور کھلنے سے. زوال صبر کرنا کس سے؟ زوال اور کھلنے سے. کیونکہ جب علم ہوتا ہے تو وہ تغیر سے محفوظ ہوتا ہے. تو علم بن جائے گی جب ترکیب تو زوال اور انحلال کھلنے سے محفوظ ہو جائے گی. جب محفوظ ہو جائے گی تو اب ترکیب کے لیے قوت آ گئی. ترکیب کے لیے کہ ان کسے چھیڑنا نہیں. جب قوت آ گئی تو پس اب اثر کرے گی ترکیب علمیت کے سبب سے منع صرف میں. کس میں؟ اس قوت کے سبب سے. جو اس میں قوت آ گئی ہے نا اس کے سبب سے اب یہ منع صرف میں کیا کرے گی؟ اثر کر دے گی. اے بجائے کیا کہ بھائی سوال ہے کہ سوال ہو گیا تو اس کا جواب یہ تاکہ ترکیب زوال اور کھلنے سے محفوظ ہو جائے. کیونکہ علمیت میں تغیر تبدل نہیں ہوتا عالم میں، لہذا اب اس وجہ سے ترکیب میں قوت آ جائے گی. جب قوت آئے گی تو اس قوت کے سبب سے منع صرف میں ترکیب اثر کرے گی. اے شاباش سے شرط اس کی کس کی؟ علمیت ہے. اس ذات کی شرط نہیں. بتا کو آخد عشرہ ترکیب ہے تو علمیت کوئی نہیں. بار بار پڑھا ہے منع صرف کا بننے کے لیے شرط ہے، ذات کے لیے شرط نہیں. دیسیو
شرط اس کی جی بار بار دسے مڑ بابے نے پھر دسن لگن کے تھی کہو کہ یار گھڑی گھڑی دس دینا کسی نے پتہ لگ گیا جی. شرط اس کی علمیت ہے تاکہ محفوظ ہو جائے ترکیب زوال اور انحلال سے، پس حاصل ہو جائے گی ترکیب کے لیے قوت، پس اثر کرے گی ترکیب قوت کے سبب سے، جی کن سببوں آئی علمیت دے سببوں اثر کرے گی. کس میں؟ منع صرف میں جی. اثر یہ نہیں پوچھو ٹنڈے لانے نے، مطلب بھی کلمہ غیر منصرف یہ اثر ہے جی. جی شرط ترکیب کی علمیت ہے جی. تاکہ محفوظ ہو جائے ترکیب زوال انحلال سے، پس حاصل ہوگی ترکیب کے لیے قوت، پس اثر کرے گی ترکیب قوت کے سبب منع صرف میں. کس میں؟ منع صرف میں جی. وَأَلَّا يَكُونَ بِإِضَافَةٍ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ تُخْرِجُ الْمُضَافَ إِلَى الصَّرْفِ أَوْ إِلَى حُكْمِهِ فَكَيْفَ تُؤَثِّرُ فِي الْمُضَافِ إِلَيْهِ مَا يُضَادُهُ آنی بس توجہ کر بے گامو جائے. شرط لگائی ہے کہ وہ ترکیب دو کلموں کو جو جوڑ کر ایک بنایا گیا ہے اور کسی کا عالم بنا دیا گیا ہے، یہ اصل میں ترکیب اضافی نہ ہو. کیا کیا شرط ہے کہ دو کلموں کو ملا کر ایک اور دو یا دو سے زیادہ کم از کم دو کلمے جب جوڑ کر علم بن گئے، جوڑ کر ایک بنا کر علم بنایا ہے. شرط ہے کہ وہ ترکیب اضافی نہ ہو. اچھا یہ اعراب آخر جب کلمہ ایک بن گیا تو اعراب کتنے ہونا ہے؟ آخر تے کتنے؟ آخر لفظ جی ترکیب اضافی ہوئے تو اعراب کیڑی شاید ہونا ہے؟ مضاف تے کہ مضاف لے تے؟ مضاف الیہ تے. مر گئی اس سے. اور جس لئے دو میں جوڑ کے ایک کر دیتے علم بنایا واجہ تو اعراب کیڑی شاید ہونا ہے؟ اچھی مضاف الیہ تے رابط اچھی مضاف الیہ تے کتنے؟ مضاف الیہ تے. اتنا گل کرنے کا پھر بول جو نہیں گل تیار رکھی جی. اچھا جی یہ ترکیب اضافی نہ ہو یہ کیوں شرط لگائی؟ اگر ترکیب اضافی ہو اور علم بن جائے تو کیا حرج ہے؟ غیر منصرف ہو جائے. کہتے نہیں انج نہیں ہو سکتا، انج نہیں ہو سکتا. وجہ یہ ہے اگوں آ جائے گا قانون کہ اضافت نکال دیتی ہے مضاف کو صرف یا حکم صرف کی طرف، اور غیر منصرف مضاف بن جائے تے او منصرف ہو جاندہ ہے یا منصرف تے حکم میں ہو جاندہ ہے. پڑھیا کہ نہیں؟ غیر منصرف جدو کی ہو جائے اتے آوے عامل جار والا تو لفظاً جار ہوندی ہے کہ نہیں؟ مرارتو بے احمادکم، مرارتو مثال پڑھی کہ نہیں؟ تو اضافت جو ہے وہ مضاف کو غیر منصرف ہونے سے اے مضاف نو غیر منصرف ہونے کو نکال دیے تو اے ان مضاف الیہ وچ اثر کرے غیر منصرف ہونے دا کمال ہو گئی جی. ایڈی تو شودی نہیں ہے جی کہ زدہ عمل کرن لگ پوے کندے وچ وہ یہ تو غیر منصرف نو کی کر دی؟ منصرف بنا دی. اچھا مضاف نو غیر منصرف کرو منصرف بنائے تو مضاف الیہ نو جا کے ان دی زد والا کام کر دے وے کیڑا؟ انج کیویں ہو سکدا ہے جی؟ شودے ہوندے نے بندے پر ایڈے تو نہیں نہ ہوندے جی. اے وجہ ہے جی. ہاں بشاپا نسبت اضافی نہ ہو یہ شرط کیوں لگائی ہے؟ اس لیے کہ اضافت نکال دیتی ہے مضاف. اضافت جو ہے وہ مضاف کو غیر منصرف سے نکال دیتی ہے، منصرف بناتی ہے یا منصرف کے او کو تفصیل آ جائے گی جی. بس کیسے اثر لہٰذا اب یہ جو اضافت ہے یہ ان کے پکوایا سے بھول گئے ہیں. مضاف لے پر عامل ہے عامل آئے گا، اعراب آئے گا گامع، اتنا برتا خون بھول گئے. اب چونکہ جب یہ علم بن گئے اعراب کہاں ہے؟ مضاف لے پر تو اب مضاف کو تو یہ غیر منصرف سے، اب مضاف الیہ میں اس کی ضد کا ہم اثر کر دے. کس کی ضد کا؟ منصرف کی ضد کا. کس کا؟ کون ہے وہ؟ غیر منصرف بنا دے. یہ کیسے ہو سکتا؟ وہ کو سمجھ آئے جی کہ کوئی نہیں. چلو اور یہ کہ نہ ہو ترکیب اضافت کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اور دیکھو تو یہ کہ نہ ہو وہ ترکیب ملابس لحایت الاضافت والاسناد اکٹھا کر کے. کیوں؟ اس لیے کہ اضافت نکال دیتی ہے مضاف الیہ مضاف کو صرف کی طرف یا صرف کے حکم کی طرف، اور صرف میں نے منصرف. پس کیسے اثر کرے گی اضافت مضاف الیہ میں
اس شے کا جو ضد ہے صرف کی میری مراد صابن صرف دے مقابلے صابن ہوندا ہے شاباش جی اے مطلب کیویں کرے گی اثر جی ہاں جی شاباش جی اور یہ کہ نہ ہو اضافت کے ساتھ شاباش جی کہ اضافت نکال دیتی ہے مضاف کو صرف کی طرف یا صرف کے حکم کی طرف تو پس کیسے اثر کرے گی اضافت مضاف الیہ میں اس شے کا جو ضد ہے صرف کی وہ کیڑی ہے منع صرف منع کر گا منہ کہ نہ ہو ترکیب اضافت کے ساتھ اس لیے کہ اضافت یعنی وہ جڑا مرکب علم بنایا ہے نا وہ اصل میں ترکیب اضافی نہ ہو ترکیب اضافی نہ ہو جی نکال دیتی ہے مضاف کو صرف کی طرف یا صرف کے حکم کی طرف بس کیسے اثر کرے گا مضاف الیہ میں اس شے کا جو ضد ہے صرف کی میری مراد منع صرف سنیں ہی میری مراد اور دیکھو نا اللہ اختلاف فی غیر المنصرف پس نہیں بنایا جاتا منصرف غیر منصرف اس لیے کہ شے واحد نہیں صلاحیت رکھتی یہ کہ سبب بنے حکمین متنافیین کا کہ ایو اضافت ایک پاسے سبب بنے منصرف بنانے دات ایک پاسے سبب بنے ایک کمال ہو گئی الا صرف اس صورت میں یہ بھی وہ اس کو منصرف بناتی اس صورت میں کہ جب ہو منصرف داخل اس پر جر اور تنوین یا اس کے حکم میں بناتی اس صورت میں کہ جب منصرف نہ ہو اس میں دو سبب اور یہ تردید مذہبین کے اختلاف کے لیے ہے کہ جب اس میں سبب ختم ہوتے ہیں تو وہ منصرف ہوتا ہے یا منصرف کے حکم کا مطلب ہے کسرہ اور تنوین آ جاتی ہے اے مطلب ہے جی سنیں ہی اور لأن العلمیت کی کدھے گئے ہیں اور جڑے ہے نا الصرف فکیف تؤثر اس لیے کہ علمیت وضع کی گئی علمیت وضع ثانی ہے اور وضع ثانی سبب ہے کس کا امن کا اور زوال سے پس لازم آئے گی ترکیب اس وقت اور متحقق ہوگا سبب آخر لے وجود من صرف او اچھا ایک دلیل دیتی نے فکیف تؤثر بھی اثر کیسے کرے گی چونکہ جلے نا ترکیب اضافی کی پہلے سی اے مضاف لے جڑا منصرف ہے جس لئے علم بنیا تو ہون علم جڑی ہے وضع ثانی ہے کی ہے ثانی تین دے وچ خرابی ہے کہ ہون بھی ایک نوی شے وچ داخل ہو جائے جی خلاصہ ہے یہ جی فی المضاف لے یعنی جب کہ ہو فی تباع شے اقتضاء امر کا نہیں جائز یہ کہ ہو اس میں اقتضاء اس کا جو اس کی ضد ہے ایک ہی مادہ میں سنیں نا اے مطلب ہے بھی اکو تھا تے اے بچ اضافت ہے مضاف لے بچ مضاف والے پاسے چاندی پیے منصرف ہونے نو اگاں چاندی پیے اے مطلب ہے بھی کم غلط ہے جی سنیں آنی صرف الاخر ہی اگے چلو شابہ ولا اسناد لأن الأعلام المشتملة على الاسناد من قبيل المبنيات بس توجہ کر اچھا جی کہ جو مرکب دو کلموں کو جوڑ کر ایک بنایا گیا اور اس کو علم بھی بنا دیا ہے یہ اصل میں ترکیب اسنادی نہ ہو اصل میں نہ ہو تب وہ غیر منصرف ہو گئے ورنہ نہیں ہوگی کیا کہ جی دو کلموں کو ملا کر ایک کلمہ بنا دیا اور وہ علم بھی ہے کسی کا اور ان دو کلموں میں ترکیب اسنادی بھی نہ ہو اصل میں پہلوں بھی وہ جڑا آپس مسند لے نہ ہون وہ جڑے دو کلمے دا پہلے جڑے نے اصل انہوں علم بنانا ہے تو جب علم بنایا ہے تو پہلے اصل میں وہ ترکیب اسنادی نہ ہو وجہ اس لیے کہ وہ اعلام کلام عرب میں جو مشتمل ہیں اسناد پر یہ مبنیات کے قبیلے سے ہیں اور جملے تامہ خبریے کی شے جدوں انہوں نے بنایا علم تے آندے نے مبنی ہو گئے نے یہ کی ہو گئے نے مبنی ہو گئے کیا کہ جی وجہ اس لیے کہ وہ اعلام جو مشتمل ہیں اسناد پر یعنی مرکب اسنادی نو جدوں کی بنایا علم تے اے مبنی ہوندا ہے یہ کی ہوندا ہے مبنی ہوندا ہے تاکہ اصل واقعہ پر دلالت باقی رہے جس لئے اعراب بدلے گا تو گل ختم ہو جائے گی سنیں
چلو جی، اور نہ ہو ترکیب اسنادی ترکیب اسنادی اس لیے کہ اعلام جو مشتمل ہوتے ہیں اسناد پر مبنیات کے قبیلے سے ہیں، اور اندہ جماعت منہم المصنف سنیں، اور من قبیل الموربات بعض نزدیکی نے موربات بھی نے تے لیکن کہ مصنف دے نزدیک دوجہ مذہب کے مبنیات سے ہے۔ شاباش جی، اور نہ اسناد اس لیے کہ اور نہ ترکیب اسنادی یار ترکیب اسنادی اس لیے کہ اعلام وہ جو تو جملے اندے بولنا کلے لمان نو سمجھ آؤندے اور کسی نو سمجھ کو نہیں آؤندے۔ اعلام وہ جو مشتمل ہیں اسناد پر مبنیات قبیلے سے ہیں، اور نہ ترکیب اسنادی اس لیے کہ اعلام جو مشتمل ہے اسناد پر مبنیات کے قبیلے۔ اساں کی بنانا ہے؟ اساں ترکیب نو بنانا سبب غیر منصرف دا توفیہ تے اے کی ہے مبنی ہے، مبنی تے غیر منصرف مورب ہے تے مورب مبنی آپس کی زدہ نے جی۔ ہاں بھی شابہ نحو تعبت شرا فإنها باقية في حالة العلمية على ما كانت عليها قبل العلمية۔ بس اس کی مثال دی ہے تعبت شرن کی، تعبت شرا بغل میں ڈالا اس نے شر کو، مارا زید نے امر کو، ایک کیڑی ترکیب ہے ترکیب اسنادی کہ کون اسناد، اور تابا تا فعل و ضمیر فاعل دا جے اسناد ہی نہیں لبا تن وچوں، تو یہ کون سی ترکیب ہے؟ اسنادی تو یہ بن گیا علم۔ اصل میں یہ جملہ فعلیہ خبریہ، پھر کی بن گیا؟ علم۔ یہ اب باقی رہے گا حالت علم میں اسی حالت پر جس پر علمیت سے پہلے تھا، جس پر یہ سے پہلے سے علم باقی رہے گا۔ جے انہوں بنائیے نا غیر منصرف تو بنے گا تابت شرو تابت شرا تابت شرا، جانی تابت شرو رہے تو مرار تو بتابت شرا، او شرا نال جڑی 60 سی وہ ختم ہو گئی۔ کیا کہ جی مثال جیسے تعبت شرا، یہ اصل میں جملہ فعلیہ خبریہ یار، فعل ماضی فاعل اگو مفعول بھی، بغل میں ڈالا اس نے شر کو جی، یہ نام رکھ دیا گیا کسی تو علم کے بعد اسی حالت پر رہے گا جس پر علمیت سے پہلے کی سی شرن، کی سی شرن، تو جی علم بنا کے نو بنائیے غیر منصرف، ہون بنے گا شرو شرا، اسا رکھنا ہے کی اے مطلب توفیہ، جیسے تعبت شرن، کیونکہ تعبت شرن باقی ہے علمیت کی حالت میں، علامہ اس حالت پر کہ تھا کون، تعبت شرن اس حالت پر علمیت سے پہلے۔ شابہ جی، جیسے تعبت شرا کیونکہ تعبت شرا باقی ہے علمیت کی حالت میں اس پر کہ تھا اس پر علمیت سے پہلے۔ جیسے تعبت شرن کیونکہ تعبت شرن باقی ہے عالمیت کی حالت میں، جدو علم بنایا ہون میں اومی رہنا ہے اسی حالت پر، اسی حالت پر کیڑی شرن تعبت شرن علیہ اس حالت پر، اس حالت پر عالمیت سے اور ما سے مراد حالت تا کفر علیہ، ضمیر لٹائی ما دے مانے والا لفظ والا نہیں لٹائی، کنی باری پڑھیا جگہ جی فین تسمیت بها انما هي بدلالتها على قصة غریبة فلو ولو تطرق إليها التغیر يمكن ان تفوت تلك الدلالة۔ بس وجہ کیے، وجہ یہ ہے کہ تعبت بعش، ان مبنی کیوں بنایا ہے؟ مبنی غیر منصرف ہوت کی خرابی، مبنی کیوں بنایا؟ وجہ یہ ہے کہ تعبت شرن کے ساتھ نام رکھنے کی غرض کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ نام دلالت کرے ایک قصہ عجیبہ پر، دلالت کرے کہ پہلے ایک قصہ ہے ان دی وجہ تو مناسبت پائی کہ ایندہ نہ رکھے تاکہ اس قصے والے اشارہ ہو میں ایندے وچ بھی ایتھے بھی دال وچ کالا کالا ہے جی، تو جے سمجھے نا جی۔ تو اب اگر کیا کہ جی سوال ہے کہ مبنی بنانا مبنی کیوں بنایا ہے؟ بنایا ہے جواب نام تعبت شرن کے ساتھ جو نام رکھنا ہے نا وہ محض دلالت کرانے کے لیے قصہ عجیبہ پر۔ اب اگر راستہ پائے تعبت شرن کی طرف تغیر کی مطلب شر و شرع تو ممکن ہے یہ کہ فوت ہو جائے وہ دلالت، ممکن ہے تو پھر مقصد ہی ختم ہو گیا جی۔ جی کیا آکھیں جی؟ راستہ
راستہ پائے اس کی طرف تغیر کہ شر و شرع بن جائے تو ممکن ہے کہ فوت ہو جائے یہ دلالت. یہ دلالت. لہذا وَإِذَا وَإِذَا كَانَتْ مِنْ قَبِيلِ الْمَبْنِيَّاتِ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ فِيهَا مَنْ الصَّرْفِ الَّذِي هُوَ مِنْ أَحْكَامِ الْمُعْرَبَاتِ. تو لہذا جب یہ تعبت شرن یعنی ترکیب اسنادی بعد العلمیت کون تعبت شرًا یعنی ترکیب اسنادی بعد الاضافت علمیت واجہ بعد الاضافت پٹھے پاسے ترکیب اسنادی بعد العلمیت علم بننے تو بعد جب کہ یہ مبنیات کے قبیلے سے ہے تو پھر اس میں منع صرف ہونا کیسے متصور ہو سکتا ہے کیونکہ منع صرف تو مورب کے احکام سے ہے تے مورب تے مبنی دا تے آپس وچ ویر ہے جڑا مبنی ہو مورب نہیں جڑا مورب ہو مبنی نہیں جی. اور جب کہ ہے یہ تعبت جب کہ یہ تعبت شرن مراد اسناد ترکیب اسنادی بعد العلمیت جب یہ کیا ہے بنیاد کے قبیلے سے ہے قبیلے سے ہے تو اب اس میں اس کو منع صرف کیسے بنایا جا سکتا ہے کیونکہ منع صرف تو مورب کی قسم ہے اور یہ مبنی ہے تو مبنی اور منع مورب میں تو تضاد ہے جی. منع کر کتوں پس بے شک نام رکھنا تعبت شرن کے ساتھ محض وہ واسطے دلالت کرانے تعبت شرن کے قصہ عجیبہ پر پس اگر راستہ پائے اس کی طرف کس کی تعبت شرن کی طرف تغیر تو ممکن ہے یہ کہ فوت ہو جائے دلالت. منع کرو شابہ پس بے کیونکہ نام رکھنا تعبت شرن کے ساتھ محض وہ واسطے دلالت کرانے تعبت شرن کے ایک قصہ عجیبہ پر پس اگر راستہ پائے تعبت شرن کرنے یا دلالت کرنے کے کرانے کی دلالت کرنے کے ٹھیک ہے دونوں طرح ٹھیک ہی اگر راستہ پائے تعبت شرن کی طرف تغیر ممکن ہے یہ کہ فوت ہو جائے یہ دلالت. شابہ نے کیا شابہ نے کیا شابہ شابہ تعبت شرن کے ساتھ بعض یہ دلالت کرانے کی وجہ سے ہے تعبت شرن کے قصہ عجیبہ پر پس اگر راستہ پائے تعبت شرن کی طرف تغیر ممکن ہے کہ یہ کہ فوت ہو جائے وہ دلالت. منع کرو. اور جب ہے کون تعبت شرن مراد ترکیب اسنادی بعد العلمیت اور جب ہے تعبت شرن مبنیات کے قبیلے سے پس کیسے متصور ہوگا تعبت شرن میں کیسے متصور ہوگا تعبت شرن میں منع صرف وہ منع صرف جو موربات کے احکام سے ہے جی. جب یہ ہے تعبت شرن مبنیات کے قبیلے سے پس کیسے متصور ہوگا تعبت شرن میں منع صرف وہ منع صرف جو موربات کے احکام سے اور ہے. جب کہ ہے تعبت شرن مبنیات کے قبیلے سے پس کیسے متصور ہوگا تعبت شرن میں منع صرف وہ جو موربات کے احکام سے. اور داشے ویکھے نا او فین تسمیت بہا کہ عربی بناتے ہیں جملے کو علم جب کہ دلالت کرے قصہ غریبہ پر اور کلام کرتے ہیں وہ قصہ غریبہ میں جی. ہوں اتنے قصہ غریبہ کیڑا ہے وہ بیان کیتے لوگوں مختلف. بعض نے کہا کہ بے شک لوگوں میں سے ایک لوگ تھا بندہ تھا اس نے پکڑی ایک شے اپنی بغل میں ایک عجیب جی شے دیکھا رجل نے اس کو اسی طرح بے بغل چ کوئی شے پئی آوندا ہے تو اس نے اس نو آکھیا تعبت شرن لوگوں نے بغل چ شر پایا جے اوندا نام ہی بن گیا کی بن گیا او میاں والی نانے نو آندے نے تامنا کی تامنا. وہ جامع نظامیہ بڑی پرانی گل میاں والے طالب علم سی تو اسی طرح نا پنجابی چ تاری لا بھی ہے تو اس آخیا میں دامنی مارا وا تو ان کا نا ہی بن گیا مولانا مولوی دامنی صاحب. سارے اس نا بھی آخ جی چلو جی اچھا جی تو انہوں لوگ ان کا نام بن گیا کی تعبت. بعض نے ہور وجہ بیان کی تھی کہ ایک رجل آیا وہ لکڑیاں کٹھیاں کیتیوں سو تے گھر لے کے آیا ان دی بیوی نے گٹھا کھولیا تے وچ ان دے سپ نظر آیا بہنا ہو تے بیوی آکھیا تعبت شرن ویکھو وے میرے سائیں نے دے وچ شر پا دیتا ہے تو اس بندے دا نام بن گیا.
ਦੂਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲਿਖੀ ਦੋਵੇਂ ਕੌਣ ਲਿਖੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਲਿਖੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਨਾਲ ਠੋਕ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਤੌਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਕੋਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੀ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼।